والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وصحابه الأصفياء والأتقياء الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير. زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الذكر هازم اللذات. قيل وما هازم اللذات؟ قال الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وعن علم ما عمل بعد ما علم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة والمستمع. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. پیام مرگ سے اے دل تیرا کیوں دم نکلتا ہے؟ مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے. عبث سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے. یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے. نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے. زندگی ہے کشمکش، موت ہے کامل سکوت. شہر میں ہے شور و غوغا، مقبرہ خاموش ہے. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و جیست میں. انتہا میں موت جیتی اور ہاری زندگی. خدا را بقاؤ خدا را بقا، دیگر ہر چبینی فنا در فنا. درود شریف پڑھ. حاضرین کرام، آج بلوچ برادری اور تمام افراد جمع ہوئے ہیں، مگر کسی کو جرت نہیں کہ بولنے پہ آئے تو یہاں سے فون کریں. مکے اور لندن اور امریکہ کر سکتے ہیں، اور اتنی جرت نہیں 3-4 گھر پہ سوئے ہوئے سے بات کر سکیں. موت برحق ہے. قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا، آقا نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا. یہ ہر جانے والا ہمارے لیے عبرت جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس کو زیادہ یاد کیا. موت نے بچوں کو لے لی. موت عبدالرحیم کی بات نہیں. ایک مائی تھی، بڑا اس کا بچہ خوبصورت تھا، پیارا تھا. اولاد پیاری ہوتی، بچہ فوت ہوا تو روتی رہی، پریشان ہوتی رہی، آنسو بہاتی رہی، روتی رہی، رلاتی رہی، بیچاری پریشان و حیران. ایک اللہ والے کے پاس گئی کہ حضرت کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی ہاتھ اٹھائیں کہ صبر نہیں آتا. انہوں نے فرمایا ایسے گھر سے پانی لاؤ جہاں سے جنازہ نہ اٹھاؤ، موت نہ آئے. بستی میں جائیے. وہ تمام بستی میں گئی، ہر ایک سے پوچھا کہ تمہارے گھر تو کوئی وفات نہیں ہوئی؟ کسی نے کہا میرا بچہ، کسی نے کہا میرا ابا، کسی نے کہا میری بہن، کسی نے کہا میرا دادا. جس گھر میں گئی کوئی نہ کوئی، یہ تو ہر گھر سے ہوتا. گھر بیٹھ گئی. بزرگ نے پوچھا میری بہن تو طویل لینے نہیں آئی، رونے والی بڑی بھی؟ فرمایا حضرت مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ مجھ سے نہیں ہوا، ہر گھر سے جنازہ اٹھا. یہ تو ہر ایک سے ہو رہا. آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا. اگر موت کی فکر کرو، موت کی تیاری کرو. حاضرین مکرم، موت میں نے یوں بھی دیکھی کہ اماں بچہ پیدا ہوا، 9 مہینے بچے جو بیچاری پیٹ میں اٹھاتی ہے، اس کے لیے کرتے بنائے، کپڑے بنائے، عقیقے کا سامان تیار کیا، بڑا انتظام. بچہ پیدا ہوا، خوش مبارکبادی، خوشی.
اور یہ بھی اسلام نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر کان میں آزان، یہاں بچہ پیدا ہو تو ہجڑے بلا کے تالیاں بجاتے ناچتے ہیں۔ اسلام فرماتا ہے 7ویں دن عقیقہ کرو، یہ 6ویں دن چھٹی کرتے، خبر وہ کیا بڑا ہو۔ اسلام کہتا ہے کوئی فوت ہو تو صبر کرو، یہ ماتم کرتے، اور اس کے ساتھ گیت گاتے، کچھ گیت گاتے اور کچھ ماتم کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا جو عورت بین کرے کسی کی موت پر، عورتیں ذرا کمزور دل ہوتی، سن لو میری ماں بہنوں، فرمایا لعن اللہ النائحۃ المستمعۃ، جو مسلمان عورت کلمہ پڑھنے والی پھر کسی کی موت پر بین کرے، وہ عورتوں کا رونے میں ایک شاندار عجیب قسم کا راز ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ سر ملا کر اس کے ساتھ رونے میں کچھ تعاون کرے، نبی فرمایا دونوں پر خدا کی لعنت۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نبی فرمایا جب مردے پر ماتم کرتے تو نمازی تھا، تو ایسا تھا، تو بڑا سخی تھا، بڑا بہادر تھا، فرشتے اس کو جہنم کی چوکیں دیتے، تو ایسا تھا جیسے کہہ رہے حضور فرمایا اس کو عذاب ملتا۔ تو ہم پیغمبر کی سیرت کو دیکھیں، آج تو عجیب عجیب چیزیں آ گئی ہیں۔ قبرستان جانے تک اسلام سکھاتا ہے جب رخصت ہو تو اس کے ساتھ تعزیت یوں نہ کرو کہ آتے رونے لگ جاؤ۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، دیا بھی اللہ نے تھا، لیا بھی اللہ، یہ تعزیت کا طریقہ۔ ان للہ ما اخذ، دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، اور فرمایا یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کے حوالے ہو۔ دعا کرو اللہ ہمیں اسلام کا دامن عطا کرے۔ اسلام کہتا ہے بچہ پیدا ہو تو کان میں آزان دو، تاکہ اسے بتا کہ آنے والا تیرے دو کام ہیں، اللہ اور رسول کو راضی کرو، اور یہ بتاؤ بچے کو نہلا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بڑا نہیں ہو شہزادہ، بلوچ زادہ، پیر زادہ، صاحب زادہ، سردار زادہ، تو بڑا نہیں، اللہ اکبر سب سے بڑا وہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیٹا دنیا میں تیرے دو کام ہیں، اللہ کو عرش پہ راضی رکھنا، رسول اللہ کو فرش پہ راضی رکھنا۔ اور تیری آزان ہو گئی، حضرت علی فرماتی جیسے آزان کے بعد نماز ہوتی ہے تو آنے والے کو کان میں بتا دو کہ آزان ہو گئی ہے، تیری جنازہ تیار ہے۔ آزان اور جتنا نماز میں تھوڑا سا وقفہ ہے تیری زندگی اتنی۔ حضرت نور علیہ السلام 950 سال دنیا میں رہے۔ حضرت عزرائیل نے پوچھا کہ حضرت کتنا وقت گزرا؟ فرمایا اتنا یاد ہے کہ مکان کے 2 دروازے تھے، ادھر سے داخل ہوا ادھر سے نکل رہا ہوں، زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ اور میں نے کہا تھا تو آج ہم بچہ جب کوئی آدمی قبر میں لے جاؤ دفن ہو جائے پھر آزان دیتے، حی علی الصلاۃ، مردو نکل آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ پڑھتے، حی علی الفلاح جلدی آؤ، سو نہ اٹھو، یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ اور اس پر زور ہے، مہربانی کرو غلط کام نہ کرو جو حضور فرمائے۔ حضور نے 70 جنازے پڑے احد میں، حضرت حمزہ سے لے کر، پھر نبی کریم کے سامنے 260 صحابہ شہید ہوئے، پھر حضور کے سامنے نبی پاک کی بڑی بچی، ان کا نام آتا ہے میں جب سے نہیں لے رہا، بڑی سے لے کر 3 بیٹیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی پاک، ہماری اماں، غرب ستر چچا، کبھی آزان نہیں دی۔ خبر یہ کہاں سے نکالا کہ قبر میں جا کر اردو میں آزان؟ میں عجیب حیران ہوں تم پر۔ پھر اس پر زور کہتے کلمہ پڑے گا، دعا کرو اللہ ہمیں مرنے کے بعد کلمہ نصیب کرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، دار مدار عمل کا خاتمے پہ، اگر خاتمہ ہوا ہے دھار دھار چیختے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، ڈاکے میں، چوری میں، زنا میں، خاتمہ مردار۔ اور یہ بھی آج حدیث سن لو میرے بلوچو، پھر سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما تموتون تحشرون، جس حالت پہ موت آئے گی اسی حالت پہ حشر ہو۔ اگر کلمہ پڑھتے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، شروط پڑھتے، لبیک کہتے، سبحان اللہ، نماز پڑھتے موت آئی تو قیامت کے دن نماز پڑھتے ہی حشر ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا۔ اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے، اس کا زخم تازہ ہو جائے، اور فرماتے لون الدم ریح المسک، خون بہنے لگ جائے گا اس کا۔ اس شہید عبدالرحیم کا خون تازہ، جس طرح وہ چوٹ لگی تھی وہی انداز، اور فرما اس کی خوشبو کستوری کی ہو۔ اگر وہ نیک ہے، عقیدت صحیح ہے، تو اس معاشر والے پوچھیں گے کیا خوشبو ہے، کون ہے؟ خدا خود کہیں گے یہ جو میرے راستے میں یہ اچانک شہید ہو گئے تھے، یہ شہید کے خون کی خوشبو۔ دعا کرو اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حضرت عمر مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ حضرت عمر کی دعا ہے، گنبد خضرا پر رو کر کہتے تھے، اور مولا مجھے محبوب کے شہر میں رخصت کرنا۔ جب فاروق قبول اور فیروز نام ایرانی، اس ایرانی دشمن کا خنجر لگا تو یوں نہیں فرمایا ہائے یہ سچنوں دھاڑ ہوا ہے نہیں، وہ ایسے نہیں فرمایا،
فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم فاروق کی دعا قبول ہو گئی. مصلی رسول پہ نماز پڑھتے ہوئے شہادت. عزیز و موت برحق ہے، اس کے لیے تیاری کریں. ہاں بے اختیار آنسو آ جائے. میرے بھائی حضرت ابراہیم حضور کے فرزند ارجمند سعادت مند قدر بلند دانشمند 18 مہینے کا بچہ نہایت اچھا حسین دل نشین واجبین ناظرین بہترین، کیونکہ اس کے ابا رحمۃ اللہ علیہ جب بچہ رخصت ہوا حضور کی گود میں تو نبی نے فرمایا القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضى ربنا. بخاری پڑھ رہا ہوں تاکہ خدا کرے آپ کا بخار ختم ہو جائے. القلب یحزن والعین تدمع، فرمایا جب غمگین ہے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے بچے کی جدائی میں. ولا نقول الا ما يرضى ربنا. میرے یاروں تابعداروں جانثاروں وفاداروں طالب دیداروں میرے حقداروں سن لو، میں زبان سے شکایت نہیں کروں گا جیسے خدا عرش پہ راضی ہے مصطفیٰ عرش پہ راضی. یہ حضور کا بیان ہے، ہمارے لیے جنت کا سامان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. دعا کرو اللہ ہمیں آقا کی طریقہ عطا فرمانا. موت برحق ہے. میں رلانا بھی جانتا ہوں، آپ کو تڑپا بھی سکتا ہوں، مگر میں رلانے نہیں آیا، سمجھانے آیا. بچہ پیدا ہوا، اماں کا دودھ بہ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بیٹا ہے، بچہ ہے، حسین ہے، دلنشین ہے، لال ہے، جمال ہے، کمال ہے، خوبصورت ہے، مگر ابھی ماں تیاری کر رہی بسترے کی کہ موت کا شکار. اسرائیل کہتا ہے مجھے اس بچے پر ترس آتا ہے جب بچہ پیدا ہو اور خدا مجھے کہ اس کی ماں کا روح قبض کر دے. جب وہ ننھا چیختا ہے اس کے رونے پر مجھے بھی ترس آتا ہے، مگر خدا یوں بھی کرتا. بچہ پیدا ہوا بھی ماں کی گود نہیں ملی اور چلا گیا کفن پہن. بچہ پیدا ہوا بھی ماں نے سینے لگایا کہ بیٹا چلا گیا. کبھی ماں کی گود خالی ہو گئی، کبھی بیٹے نے اماں کی گود کو نہ پا سکا. شادی ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہے، اور موت ادھر سے تمہارا گھیراؤ کر رہی ہے. بڑے جی خوشی ہے، ناچ. آج تو شادی ہماری عجیب ہوتی ہے، کئی جگہ شادی پوری چھت گر پڑی، کئی شادی خوب ناچتے جا رہے ہیں، بس کی بس ختم ہو گئی، آگے حلوے اور دیگے ہیں، اور ادھر سے اطلاع ہے کہ شادی کے انتظام کرنے والوں ذرا کفن لے کے آؤ، دولہا اور دلہن کے ترن کے جنازے آئے. بہت بڑا کہا موت. کراچی میں تو روز موت ناچتی ہے، روزانہ اخبار میں آتا ہے اتنے آدمی چلے گئے. اب تو وہ دور چلا گیا، عمل ختم ہے. پر یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری انما الاعمال بالخواتیم. اپنے لیے دعا کرو میں اور آپ کہ اللہ ہمارا خاتمہ صحیح فرمائے. کلمے پر خاتمہ ہو، قرآن پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو، نماز میں خاتمہ بالخیر ہو تو خیر. تو موت برحق ہے میرے عزیزوں. کیا کیا بتائیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق سکھایا. نبی فرمایا اب تو قبرستان میں میلے، کوئی تالیاں بجاتا ہے، کوئی مٹھائیاں کھا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ارغوزے بجا رہا ہے، کوئی جو کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی کسی کے جیب صاف کر رہا ہے، کوئی سارا دن مٹھائی کھا رہا ہے. کیا خل ہے؟ میں محبوب سے پوچھتا ہوں کہ گنبد خضرا کے مکین رحمۃ اللہ علیہ بتائیے، فرمائیے، سمجھائیے میں کیسے جاؤں. پر مزدور القبور انہو تذکر موتاکم، قبر کو دیکھ کر موت یاد کرو کہ یہ پلنگوں پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، عطر لگانے والے نہانے والے مٹی میں پڑے ہیں، سوئے تو اٹھے نہیں، گم ہیں تو نظر آتے نہیں، چپ ہیں تو بولتے نہیں، گئے ہیں تو آئے نہیں. وہاں موت یاد کرو. قبر عبرت کی جگہ ہے. اور دعا کرو اللہ ہمیں قبر نصیب بھی فرمائے. آج دعا کریں کہ اللہ ہمیں سکرات سے بچائے. آمین کہو. پھر قبر سے اللہ فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قليلا ولبقيتم كثيرا ولا تلذكم بالنساء الفرشات ولا تدخلوا امواتكم في مقابركم ولا فرما ولا خرجتم للسعداء تجرون الى الله. اگر میں بتاؤں قبر میں کیا ہوتا ہے، مردوں کو پھینک کے چلے جاؤ، مردوں کو دفن بھی نہ کرو، تمہیں پتا ہوگی کیا. ہنسنا چھوڑ دو، رو رو کے چیخے مارو. دعا کرو اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. میں آج آپ کو ایک پیریڈ دیتا ہوں، ایک سال اس کا جواب. حضرت حیدر کرار جب قبرستان سے گزرتے تھے 4 جملے کہتے تھے، وہ لکھ لو اپنے دل پر، تختہ دل پر. فرماتے تھے یا اہل القبور اموالکم قسمت دیارکم سکنت نساؤکم زوجت اولادکم. اور کہہ دو سبحان اللہ. یہ حیدر کرار کے الفاظ. فرماتے تھے یا اہل القبور، قبر والو. اسلام نے کہا قبرستان جاؤ، جوتی اتار کے جاؤ، وضو کر کے جاؤ، اور وہاں جا کر ادب سے کہو السلام علیکم یا اہل القبور. نبی فرمایا جو قبر پہ لات رکھتا ہے یوں سمجھے جہنم کے انگارے پر کھڑا. آج کل ہم لتاڑتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، قبروں میں تماشے میلے ہوتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا خیال کرو لا توت ولا یقع یا صاحب السبت الکی سبت. ابھی جوتی اتار کے جاؤ. ہم کچے قبروں کو دھاتے ہیں، پکوں کو پوچھتے ہیں. ہم چونے کے بڑے شوقین. اگر کوئی ولی اللہ کی مزار ہو اور اس پر چونا نہ ہو تو کوئی اس پہ ہم نے زیارت کرتے ہیں، نہ خلاف نہ کوئی بات. اگر کسی کی قبر اور اوپر چونا اور کچھ ہو تو خبر نہیں، بیوی سمیت چلے جاتے. ہمارا مطلب چونے کی عاشق ہے. دعا کرو اللہ ہمیں ہر قبر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے.
ہر جمعے کو میرے نبی قبرستان جاتے تھے جنت البقیع. دعا کو اللہ ہمیں وہاں کا دفن نصیب فرمائے. نبی فرمایا جنت البقیع میں جو دفن ہو گیا 70,000 آدمی قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح. 70,000 آدمی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. میں صدیق عمر کو لے کر کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھوں گا. 70,000 میرے پیچھے جنت البقیع سے اٹھیں گے. خدا پوچھیں گے محبوب کیا لائے؟ میں کہوں گا یہ لائے جنہوں نے گھر بار کو، کربار کو، زر کو، گھر کو، در کو، شہر کو، وطن کو، تن من دھن کو چھوڑ کر، تعلق توڑ کر میرے شہر میں رہ کر یہی دفن ہو گئے. اللہ فرمائیں گے جیتا ہا ما حساب علیہ، جا کر والے تو بھی جنت میں، تیرے جماعت بھی جنت میں، کوئی حساب بھی نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں جنت البقیع کا دفن نصیب فرمائے. آمین کہو بھائی. بھائی ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. یا ہمیں سٹیج پر کھڑا نہ کرو، یہ ہم سے حق سے. قبروں پہ جا کر یہ ناچنا، یہ وہاں قواریاں کرنا، گانا کوئی اسلام میں نہیں. نہ نبی کے مزار پر صدیق عمر نے کیا، نہ صدیق کی قبر پر اس کے بیٹوں نے کی. زور و قبور کوئی غلاف چڑھانا اسلام میں نہیں. نبی فرمایا تم قبروں پہ غلاف نہ چڑھاؤ. حضور نے اما حلیمہ کے قدموں میں چادر بچھائی. نبی نے چادر بیوہ کو، حاتم طائی کی بیٹی سرننگے کو، یتیم کو. نبی کو معلوم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں کونے میں ایک عورت بیچاری بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہے. وہ کونا نہیں کھولتی، بیچاری کے پاس کپڑے نہیں. اپنی چادر بھیج دی. فرمایا میری بیٹی صبر کر، یہ محمد کی چادر لے. سب کہو سبحان اللہ. میں نے آقا سے پوچھا میں قبروں پہ چادر چڑھا دوں؟ فرمایا من کسا علی عرن کساہ اللہ یوم القیامت من خضر الجنہ. جو کسی ننگے غریب مسکینہ کو دیکھ کر کپڑا دے دے، فرمایا مصطفیٰ کریم اعلان کرتا ہے خدا اس کو قیامت کے دن جنت کا سبز لباس عطا کرے. بے شک کہتی میرے پاس شاندار چادر تھی. جب صدیق اکبر رخصت ہونے لگے میں نے کہا بجان یہ میری چادر لے لیجیے، اس کا کفن بنائیے. فرمایا بیٹی مدینے میں بیوہ ہے کہ ہاں؟ غریب ہے ہاں. فرمایا یہ چادر کسی بیوہ کو دے دینا، مجھے دھلے ہوئے کپڑوں میں کفن دے دینا. اگر اچھے ہیں تو یہ کپڑے بھی جنت میں ہوں گے. یہ نئی چادر کسی بیوہ کے سر پر دوپٹہ رکھ دینا. کسی عورت کے اگر ستر کھلا ہو اس کو کپڑا دے دینا. میری بیٹی اس کی دعا ہوگی صدیق کی قبر جنت کا باغ بن جائے. یہ صدیق اکبر کا کارنامہ آج ہم ضائع کر رہے ہیں. میں آپ کو اسلام سمجھا رہا ہوں. یہ قبروں پہ میلے سن لو. حضور فرماتی اللہم لا تجعل قبری عیدا. لکھ لو. نبی فرما میری قبر پہ اللہ میلہ نہ بنوانا. کہہ دو آمین. حضور کی مزار پر نہ قوالی ہوگی، نہ ناچ ہوگا، نہ ملنگ ہوں گے، نہ بھنگ ہوگی، نہ خدا کی قسم نہ غرضے ہوں گے، نہ بیسی ہوگی، نہ ناچ ہوگا، نہ گانا ہوگا، نہ نوراتیں ہوں گی، نہ منت ہوگی. حضور کی دعا قیامت تک منظور ہے. اللہم پیغمبر پر جھوٹ کہوں خدا میرا منہ کالا کر دے. فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا. مولا پہلے انبیاء کے بھی لوگ سجدے کرتے رہے. میری قبر پہ سجدہ، میری قبر پر عبادت، میری قبر پر شرک نہ کرانا. کہو نہیں ہوگا. تم کچھ بھی کرو، گالیاں دو. آج دنیا ناراض ہے کہ عرب والے ہمیں وہاں قواری نہیں کرنے دیتے. کوئی قواری کا ثواب نہیں. نبی فرمایا قرآن پڑھ کے کچھ بخشو. فرمایا قبر کی زیارت کرو. فرمایا قبرستان جوتی اتار کو جاؤ. فرمایا یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم دار قوم مومنین، انتم سابقون وانا بکم انشاءاللہ سلاحقون وانا بکم سلاحقون انشاءاللہ یسر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا نحن بالاسر. قبر والوں تم پہلے چلے گئے، ہم بھی کفن پہن کے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. یہ حضور کا ارشاد ہے، مجھے یاد ہے. مان لو گے تو آزاد ہے ورنہ نتیجہ برباد. اللہ تمہیں ماننے کی توفیق بخشے. صحیح بات کہیں تو ناراض ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق. اسلام میں بیان کرنا نہ کہ ہاں آنسو نکلا، مگر شریعت کے حدود آنسو نکلے کوئی ڈر. یہ ہاتھ نہ. میں نے آقا سے پوچھا جو ماتم کرتے ہیں فرمایا لیس منا، وہ میری امت سے نکل گیا. یہودی نصرانی جہنمی. منظر بر خدود جو منہ پر تھپڑ مارے، وہ شکل جیوب کپڑے پھاڑے، اتنا بے ہوش ہو جائے. بتا بتاب الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح کلی کوچے میں ہے کرے لیس منا، اس کو میری امت کی فہرست سے نکال دو. یہ حضور کا ارشاد ہے. کہو کس کا ارشاد ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں آقا کے ہر حکم کو ماننے کی توفیق بخشے. پیغمبر کی غلامی میں جنت ہے، نبی پاک کی بغاوت میں جہنم ہے. اللہ ہم سب کو آقا کی غلامی عطا فرمائے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو توقع محمد کی غلامی. زندگی بھی حضور کے مطابق، موت بھی حضور کے سامنے. جنازے اٹھے، نبی کریم خود ہر ایک کے گھر تعزیت کے لیے گئے. اسلام کہتا ہے بیمار ہو تباہ پرسی کرو، رخصت ہو جاؤ اس کے گھر جاؤ اور جا کر کہو انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جو فوت ہو جاؤ اس کے کہو حضرت میاں عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ. سارے کو کیا کہو؟ سارے کہو نا رحمت اللہ. میاں عبد الرحیم آگے کہو
صحابہ کا نام آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت علی کرم اللہ، حضرت بلال رضی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد القادر جیلانی، کسی کا نام لو بزرگوں کا، حضرت عبد القادر جیلانی، باجد بستانی، جنید بغدادی، علی حجویری، فرید بن شکر، نظام الاولیاء، قطب الدین بختیار کاکی، بابر زکریا، ستر سرمست، عبد اللطیف شاہ بٹائی رحمت اللہ علیہ، ان پر رحمت کہو، ان پر یہ اسلام ہے میرے بھائی، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، موت جو ہے جو برحق موت کی آج اس کی بات کر رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کہ کل تک زندہ ہے یا نہیں، اپنی فکر کرو اور فکر آخرت کرو، پتہ نہیں جوانی میں موت آتی ہے، بڑے بڑے نوجوان پہلوان شادی کا سامان ہو رہا ہے اور دولہا جا رہا، موت برحق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، ساروں کو فرمایا جو لذت کو، عیش کو، عشرت کو ختم کرتی تھی اس کو زیادہ یاد کر۔ نبی کی جماعت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پوچھا محبوب مکرم رسول ہاشمی وہ کیا ہے؟ فرمایا موت، وہ موت، وہ کیا ہے؟ موت۔ بادشاہ وزیر سارے رعیت رو رہی ہے، بادشاہ جا رہا ہے، بیٹے رو رہے ہیں، باپ جا رہا ہے۔ مرکز ضبط پہلی نے کہا تھا ڈاکٹروں کو لکھ کے کہ 1 منٹ مجھے زندہ رکھو، 1 کروڑ روپے منٹ کو دوں گی۔ ان کا ہمارے بس سے نکل چکی ہو، دوائیں ختم ہو چکی ہیں، جب موت آتی ہے تو تمام ہمارے ہیرے وسیلے ختم ہو جائیں گے۔ موت برحق۔ اللہ فرماتی جب میری طرف سے آ رہا تھا 1 منٹ سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا تو موت کا پتہ نہیں کب آئے گا۔ اور یہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھا دوں، موت کب آئے گی یہ کس کو پتا؟ تم تو کہتے ہو بلیاں عالم الغیب ہے، بلی میاؤں کرے تو مہمان آ رہا بھائی واہ، تم تو کہتے ہو ہر تیر عالم الغیب ہے۔ قرآن کہتا ہے ائی ارض تموت، کسی کو اپنی موت کا پتہ نہیں، کہو کسی کو۔ میں دین پوری چیلنج کرتا ہوں پاکستان عرب عجم کو، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی میرا بابا، کوئی میرا استاد بتا دے کہ مجھے موت فلاں دن آئے گی، فلاں جنازہ پڑھائے گا، فلاں کفن دے گا، فلاں جگہ قبر ہوگی، اتنی عمر ہوگی، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں بتا سکتا، ہماری سب کا موت کا پتہ ہے۔ کہو کس کو پتا ہے؟ میرے سامنے بیٹھے ہو، میں نے 25 سال تقریر اور قرآن سنایا، 7 برس میں قرآن حدیث پڑھا، واللہ مجھے پتا نہیں، اب تمہارے تو تمہارا مجھے اپنی موت نہیں پتا، یہ اللہ کو پتا ہے۔ روز کو کس کو پتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو اللہ فرماتے لکھ، ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے وقت رزقہ وعملہ وعمر، اللہ اکبر کہہ دو، اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں میں تعجب آتا تھا تو اللہ اکبر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اب تو خبر نہیں، نئے نئے نعرے بھی نکلے، نعرہ ہے گھر بھی یا خرم، یہ خبری کیا ہے بھائی مت، یہ بھی نعرہ افسوس۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کا نام بلند کرتے، کہو کس چیز کا؟ اب خدا کا نام لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ شاکر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، موت سے خدا پاک ہے۔ تو فرمایا عزیزان مکرم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کا پتہ کس کو ہے؟ بولو، تو اللہ کے پیٹ میں ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں جانے یاری، قرآن کہتے ہیں الا یعلم من خلق، سارے پڑھو الا، پڑھو، موت آ گئی تو بخشے جاؤ گے، الا یعلم، پھر پڑھو الا یعلم، خبردار، الا من خبردار، خبردار جانتا ہے، صرف وہی جانتا ہے من خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو حضرت علی نے پیدا کیا، یہ حضرت علی نے فرمایا کہ نعرہ لگاؤ جانے علی، یعنی ہم پی رہے ہیں جب ہم علی کو پتا ہے، غلط باتیں کیوں کرتے؟ ہم ماتم کر رہے ہیں، علی کو پتا ہے کہ وہ سینہ پوٹ رہے، یہ کس کو پتا؟ بولو، تم یہاں بیٹھے ہو کس کو پتا؟ عبد الرحیم کا قبر میں کیا حال ہے کس کو پتا؟ تمہارے ماں باپ کس حال میں کس کو پتا؟ تمہیں موت کہاں ہے کہ حشر کب ہوگا، جنت ملے گی، جہنم خاتمہ بالخیر ہوگا یا مردار، کس کو پتا؟ بولو، الا یعلم من خلق، اللہ بقول حضرت شاہ صاحب کے اللہ ہی جانتا۔ کہو کون جانتا ہے؟ سوے میں جو کہتا ہوں قرآن کہتا ہوں ماذا تکسب غدا، کل تم کیا کرو گے پتا ہے؟ کل تم زندہ ہوگے، کل تم یہاں بیٹھے رہو گے، بولو صحیح نا، کل تم اس وقت سو رہے ہوگے، جاگ رہے ہوگے، کیا کھاؤ گے، کہاں ہوگے پتا ہے؟ اگر تم کہتے ہو قیامت تک دنیا جانتی ہے، کسی کو کل کا بھی پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ بولو، تو میں ذرا موت کے متعلق بتا رہا ہوں، موضوع وہی ہے، قرآن میں اس کو بار بار حضور نے بھی فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ سب کا ہو کرم اللہ، جب آپ حضرت علی قبرستان سے گزر کرتے نہ ماتم کرتے نہ علاج چلاتے، آج تو کہتے ہیں پیرا مکھے پٹر دے میں آؤں ادھاری جھمر لٹ دے کھلائی کتی جھمر کھیلے دے لپٹن سا پوری۔ میں نے نبی سے پوچھا کہ میری بیوی تیار ہے قبرستان بھیج دوں؟
فرمایا لعن اللہ زائرات القبور. حضور کی حدیث پر فرمان پر یقین ہے؟ بولو بھائی بلوچو ذرا سوچو. میرے محبوب نے فرمایا اس عورت پہ لعنت ہے جو قبرستان کسی قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہے. منت اور بات ہوئی, صرف زیارت کے لیے قبرستان جائے تو اس عورت پہ لعنت. عورت اکیلی حج کر سکتی, اکیلی مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی؟ بولو تو صحیح. عورت اذان دے سکتی ہے, زور سے ذکر کر سکتی ہے؟ بولو. حج پر لبیک اللہم لبیک زور سے کہہ سکتی ہے, شیرے کہہ سکتی ہے, نور جہاں بن سکتی ہے, میرے لال دوپٹہ بھر کر یہ کہہ سکتی, ایمان دے سکتی, شرم نہیں آتی. عورت مسجد میں نماز کے لیے نہ جائے. حضرت عمر نے روک دیا کہ عورتیں شریر ہو گئی ہیں, اکیلی عورت بغیر پردے کے مردوں کے سامنے قریب نہ جائے, اور یہ قبرستان چلی جائے, وہاں عبادت ہے, جائز ہے. میں حضور کی حدیث سناؤں یا چھپاؤں؟ بولو. لعن اللہ زائرات القبور. جو عورتیں قبرستان قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان سے خبر نہیں کیا کرنے. نبی فرمایا ان پر لعنت. ان پر یہ عبد الشکور کہہ رہا ہے یا میرا حضور کہہ رہا ہے؟ بولو بھائی, میرے حضور کہہ رہے ہیں. کہو صلی اللہ. دعا کرو اللہ ہمیں آقا کی غلامی عطا فرمائے. حضور نے عورت کو قرآن نے بھی کہا قرن فی بیوتکن, عورت کو گھر. یہ تو بیچاری سارا دن صدر کرے تنگ, خبر کہاں کر, جہاں دیکھو یہ ہوا کی بیٹی. انا للہ. حضور نے عورت کو بہت روکا, فرمایا اس کی آواز پر پابندی لگاؤ, یہ بیان نہ کرے, یہ ماتم نہ کرے. جب حضور کا آخری وقت تھا تو اما بطول کو بلایا, کہہ دو سبحان. ہمارے لیے مولانا یہ ہدایت روشنی کا مینار. فرما پیاری بطول, جی ابا رسول, جی سنو میری بات معقول, دین کا اصول کر لو قبول. میری دختر نیک اختر رکھتے جگر نور نظر دل سے پیغمبر جی قدر برتر بہتر, کہہ دو سبحان. پیغمبر جس کا پدر, حضرت حیدر جس کا شوہر, حسن حسین جس کا پسر, یہ نبی کی دختر نیک اختر. تو فرما بیٹی لا تنتفی. پہلے تو فرما بیٹی, جی ابا توجہ کیجیے. فرما جی بھر کے چہرہ دیکھ لے, اسی بیماری میں ابا تم سے جدا ہو جائے. سہم گئی. اور اتنی پیاری عادت تھی حضور کی, جب بطول آتی تو اٹھ کے پیشانی چومتے, جب حضور آتے تو بی بی اٹھ کے مصطفیٰ کا ہاتھ چوم. کہہ دو سبحان اللہ. حضور کا نقشہ. فرما بیٹی لا تنتفی شعرا کے, بڑا صدمہ آئے گا. میں ابا کئی دن کے بعد تجھ سے جدا ہو جاؤں گا, اس دھرتی پر نظر نہیں آؤں گا. دیکھنا بے خود ہو کر بال نہ نوچنا. ولا تنتفی شعرا کے, بالوں کو نہ نوچنا. ولا تلتمی وجہ کے, منہ پہ تھپڑ نہ مارنا. ولا تخربی جیبہ کے, گریبان نہ پھاڑنا. خیال کرنا زبان سے بھی کچھ جملہ استعمال نہ کرنا. وصبری, بیٹی میرے وجود کو جاتے ہوئے دیکھ کر بھی صبر کرنا. بی بی کے 3 جملے ہیں, سوچو کو کتنے لکھ لو کراچی والوں. بی بی جب حضور کی جدائی کا صدمہ پہنچا, اس طرح آنکھ اٹھائی اور چہرے آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے. فرمایا یا ابتا اجاب ربا دعا, میرا ابا اللہ کی دعوت پر لبیک فرما چکے ہیں. یا ابتا الی جنت الفردوس ماوا, میرا ابا جنت کی طرف اللہ کی دعوت پر جنت میں چلے جا رہے ہیں. یا جبریل ننہا, اے حامل وحی ذرا مجھے خبر تو دے, میں تجھ سے افسوس کروں, بتا میرا محمد ابا کہاں جا رہا. بس سارے کہہ دو سبحان. نہ ہاتھ مارا نہ بال نوچے. انشاءاللہ ہم بطول کی جوتی کے نقش قدم پر کہو انشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ نے جب محبوب کے وجود مسعود کو دیکھا کہ رخصت ہو رہے ہیں, ایک جملہ فرما لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الفجر. جملہ فرما لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الفجر عن الجزع لنفذنا علیک معاشون. محبوب اگر اب صبر کا حکم نہ دیتے, ہمیں ماتم سے نہ روکتے, میں تیری جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں بھی اندھی کرتے, مگر میں صبر کروں گا. دوسرے کو کیا کروں گا؟ ہمارے لیے روشنی کے مینار. آج تو قبرستان میں بھی تبلے بجتے ہیں, ناچتے ہیں, وہ خبر نہیں کیا ہے. کوئی مرد عورتوں کے لباس, عورتیں مرد کا لباس, اور خبر نہیں کیا کیا ہوتا ہے. انا للہ. کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں لے ککڑ سے دے کتر, مرغا تو لے لے کتر. مرغا دانے یہ کہاں ہے اسلام؟ یہ شرک. دوسرے کو یہ شرک ہے. میں نے آقا سے پوچھا, آج ہم کہتے ہیں کہ پیرا میرے کو پتر لینی, منہ کے پتر دے آؤں بچوں بچی. میں نے نبی سے پوچھا محبوب بتا. من نظر لغیر اللہ فقد اشرکا, جو خدا کا در چھوڑ کر کسی بندے کی منت مانے وہ مشرک ہے. دوسرے کو وہ کیا ہے بتاؤ بھی, حدیث سناؤں یا چھپاؤں؟ کھل کر بتاؤ بلوچو, آپ کو راضی کروں یا خدا کو راضی کروں؟ آپ کو راضی کروں, پھر تو آپ کو چھٹی دوں کہ شاباش, مرد بھی ہو عورت بھی ہو خوب ناچو.
پھر تو آپ کو خوش کروں، اللہ کو خوش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میاں بدر کرار شیر جرار صاحب ذوالفقار، پیغمبر کے وفادار، نبی کے تابعدار، بہادروں کے سردار، دین کے جانثار، جن سے ہمارا پیار، صاحب ذوالفقار، جب وہ قبرستان سے گزر کرتے 4 جملے فرماتے، زور سے کو کتنے؟ 4 جملے۔ وہ جملے نوٹ کر لو، بڑے قیمتی ہیں، میں بڑی مشکل سے لایا ہوں، یاد کیے۔ یا اہل القبور اموالکم قسمت ودیارکم سکنت ونساؤکم زوجت واولادکم حرمت۔ اے قبر والو، میں عبرتاً تمہیں بتانے آیا ہوں، جس دولت کو تم نے جمع کیا تھا، بینک میں کارخانے بنائے، بڑی بڑی ملیں لگائیں، بڑے بڑے ٹریکٹر اور بڑے بڑے تم نے تھریشر لیے، یا اہل القبور، اے بڑے بڑے دکانداروں، تمہارا مال تقسیم ہو چکا ہے، کہو تمہارا مال اب تمہارے نام کا بینک میں کوئی پیسہ نہیں، آج تمہارے دستخط پر وہ چیک نہیں دیتے، مال تقسیم ہو، سارے کہو مال۔ 4 جملے سنیے، یا اہل القبور اموالکم قسمت، مال تقسیم ہو چکا ہے، ودیارکم سکنت، جو تم نے بلڈنگ بنائی، بھائی یہ میرا باتھ روم ہے، یہ میرا آرام گاہ ہے، یہ طعام گاہ ہے، یہ میرے گدیلے ہیں، یہ میری بیٹھک ہے، فرمایا تیرے پلنگ پہ کوئی اور سو رہے ہیں، تیرے نام کی بلڈنگ ختم ہو چکی۔ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ آج جو جس کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا، کہتا تھا یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا مکان ہے، آج اس میں اور آباد ہے، دیارکم سکنت ونساؤکم زوجت، جس بیوی کے کہنے پر تو نے ابے کی داڑھی نوچ، جس بیوی کے کہنے پر تو اماں کے بیچ تو کرو بے وقار کوڑی بھونکنا، فرمایا جے زال جے چمن پہ تو پیما کھوے، آج تیرے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی کر کے اور کی بسترے کی زینت ہے، وہ تیرے نکاح سے ختم ہو چکی۔ واولادکم حرمت، قبر والو عبرتاً بتانے آیا ہوں، جس اولاد کے لیے تو نے جگہ، یہ کار میرے بیٹے کی، یہ کوٹھی میرے بیٹے کی ہے، یہ تیری بیوی اور بسترے پر زینت بن چکی ہے، تیری پلنگ پر کوئی اور آرام کر رہے ہیں، تیری بلڈنگ پر نام تیرا ہے مگر مالک کوئی اور، تیرے بچے یتیم ہو کر گلیوں میں رو رہے ہیں، ان سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ ہر ایک کو دائیں ہاتھ میں پرچہ دیا جائے گا کہ اس کو حل کرو۔ ولی ہے، قطب ہے، افتاب ہے، ابدال ہے، حافظ ہے، حاجی ہے، عالم ہے، متعلم ہے، وڈیرا ہے، اس کا مظاہرہ ہے۔ 4 سوال، دوستوں کو کتنے؟ انبیاء کے سوا جتنی مخلوق ہے ان کے ہاتھ میں یہ پرچہ دیا جائے گا۔ فرمایا ما تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4، اتنے تک معاشر میں کھڑے رہو گے جب تک یہ پرچہ حل نہیں کرو، خدا کے روبرو قیامت کے جب روزے جزا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، ذرا روز کے فعل پرسند قول اولو العزم را دل پر لرزت ہول، بجائے کہ داشت خرندم بیا تو عذر گناہ راج داری بیا، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتی و بنی، یوم دن شاعری جغنی، باپ اپنے بیٹوں کو، اماں اپنے بچوں کو، دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک کر اس معاشر کی دہشت میں پریشان ہو جائے۔ دعا کرو خدا اس دن کی سختی سے بچائے۔ تم نے سمجھا آج کل مشہور ایک مقولہ، اے جہان میٹھا کہ اگلا کہیں میٹھا، کہتے ہیں یہ جہان ہے آگے کیا ہے، بعض کہتے ہیں جیرے ویسے لوگ لکئی اسیں ویسو سوٹا چاہیے، سوٹا کہاں ملے گا؟ جھوٹ نہ کہو، اللہ ہمیں سکرات سے بچائے، آمین کہو، اللہ قبر نصیب فرمائے۔ پاکستان جب تقسیم ہوا 6 لاکھ لاشیں، اسی راوی میں 2 لاکھ ہمارے بھائی تھے جن کو اندر مچھلیاں باہر خبری جانور، یہ کیا تھا؟ اللہ بچائے، اور خبری کتنا ہمیں امتحان اور قربانی دینی پڑی۔ دعا کرو ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرو۔ اب سنیے 4 موتی لے لو، آج ہم اس کی یاد میں فکر آخرت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ہم سارے مل کے آج مصطفیٰ کی برادری، محمد کے غلام، پیغمبر کی امتی، اس کے خیر خواہ بیٹھے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عبد الرحیم کی قبر پر رحمت کی ستاروں سے زیادہ بارش کر، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین کہو، اس کے اولاد کو نیک فرما، اس کی بیوی کو صبر کی توفیق دے، ان کے بھائیوں کو آپس میں اتفاق کی نعمت عطا کرے۔ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، سورۃ یاسین۔ قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر مار دیں گے، اللہ تعالیٰ حکم دے گے ہاتھ بول، ہاتھ کہے گا میں نے عورت کو پکڑا، میں نے لڑکے کو پکڑا، میں نے چوری کی، میں نے غریب کو تھپڑ مارا، میں نے نقب لگائی، میں نے جیب تراشی کی، ہاتھ بولے۔ آنکھ کہے گی میں سارا دن سرخ دوپٹے عورتوں کو بسوں کے اڈے پر، گاڑیوں پر کھڑے ہو کے دیکھتا رہتا تھا، گاڑی میں بیٹھتا تھا تو میری دید کسی غیر عورت پہ ہوتی تھی، میں نے ننگے البم دیکھے، میں نے ننگے فوٹو دیکھے، میں نے سینما دیکھے، میں نے ٹیویاں دیکھی، میں نے غیروں کی بیویاں دیکھی۔ آنکھ بولی زنا العین النظر، نبی فرمائے آنکھ کا زنا لکھا جائے، اس آنکھ میں جہنم کی سلاخ ڈالی ہے۔ جاگ رہے ہو؟
जाग रहे हो? मैं आपका खैर खा हूं। पेट बोलेगा मैंने रिश्वत, सूद, चोरी, माल, यतीमों का माल, जो कुछ था हाजा मिन फज़्ल रब्बी, जो को जावे पेटे चा दबी। मैंने कहा मैंने खाया, ये भी बोलेगा। पाँव कहेंगे मैं सिनेमा को गया, मैं चकले गया, मैं नाच कंजरी का नाच था, मैंने वहां गया जहां रात को शराब नोशी होती थी, डांस होता था। ये तुम्हारे मुखालिफ होंगे। कहो ये तुम्हारे हाथ, पाँव, आंख, कान कहेंगे मैंने कुरान हदीस नहीं सुना, कुरान का जलसा होता तो मैं मोटरसाइकिल पर चला दिया, बैठे नहीं। हाँ जहां नाच होता, जहां गाना होता, जहां कंजरी के गीत होता तो वहां मैं 100 रुपए देता, बड़ा खुश होता। तो हर चीज तुम्हारी मुखालिफ। कुरान में आता है यौमदिन तो हद्दिसु अखबारा, जमीन का टुकड़ा ऊपर हो जाए, कहेगा मौला मेरी गवाही सुन, इसने मुझ पर जिना किया, इसने मुझ पर शराब पिया, ये जो शख्स खड़ा है ना सामने, इसने मुझ पर बैठकर नबी के यारों पर लानत की, इसने कहा था कुरान बकरी खा गई, इसने कहा था नबी का कलमा बदल दो, इसने कहा था मुस्तफा का दरूद बदल दो, इसने कहा मक्के मदीने वाले गलत है, इसने मेरी पीठ पर बैठकर खुदा रसूल की बगावत की। जमीन तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। जोर से कौन? खुदा जमीन से बुलवा सकता है? बोलो। इस जबान के लोथड़े को बोलने की तौफीक किसने? क्या अबू जहल के हाथ में पत्थर ने कलमा नहीं पड़ा? यार बोलो ना। क्या पत्थर हजूर पर दरूद नहीं पढ़ते थे? क्या गोह ने नबी का कलमा पढ़ा? अल्लाह की कसम जानवरों ने पैगंबर से बात की। खुदा चाहे तो हैवानों को बुलवा दे, चाहे तो बंदूक को गूंगा कर। खुदा कादिर। कहो खुदा तुम्हारे रेडियो बोलते हैं, तुम्हारा फोन बोलता है, तो खुदा क्या मत कर देंगे इससे? तो भाई 4 सवाल होंगे, वो नोट कर लो इस पर्चे को, मैंने और आपने हल करना है। दुआ करो ये पर्चा हल हो जाए। जिम्मेदारों सुन लो, चेयरमैनों सुन लो, वडेरों सुन लो, सरदारों सुन लो, दुकानदारों, मुहाजिरों, ताजरों, लोकलों सुन लो, सिंधियों, बलोचों, पंजाबों, बिरोहियों सुन लो। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक बख्शे। पहला सवाल होगा कि उमर कहां जाएगी, और हम झूठ नहीं कह सकेंगे। तो हम झूठ क़यामत के दिन अल्लाह ताला अमालनामा सामने कर दे, वजदू मा अमिलू हादिर। तुमने वहां जिना किया, तूने रात को चोरी की, तूने रात को रिश्वत दी, तूने रात को शराब पिया, तूने रात को फलां काम, और छुप छुप के तू करता था। ये ले अल-यौमा नख्तमु, फरमाया कुल्लु इंसान अल्ज़मनाहु ताइरु फी उनुक़ि, गर्दन में अमालनामा लटका देंगे सबको। व नुख़रिजु लहू यौमल क़यामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, इक़रा किताबक, कहेंगे पढ़ कितना जिना किया, कितना झूठ मारा, कितना हराम खाया, कितना तूने डांस देखा, कितना कंजरी को इनाम दिया, कितना रात को तूने बदकारी की, वो सारा लिखा हो। फिर कहेगा माल हाज़िल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा, वो जो छुपे हुए छोटे गुनाह थे वो भी लिखे हुए। कुरान कहता है वजदू मा अमिलू हाज़िरा। फिर खुदा कहेगा कफ़ा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अब तू फैसला कर, जन्नत के काबिल है ये जहन्नम के काबिल, बता मैं राजी रहूं या नाराज, तुम्हें आबाद करूं या बर्बाद, पकड़ूं या छोड़ूं। वो खुद कहेगा कि मौला मुजरिम। तो पहला सवाल होगा उमर कहां जाएगी। कहो पहला सवाल क्या होगा? उमर कहां जाएगी। ये हयाती किसने दी है? ये किसके सहारे पे जी रहे हो? ये रात है सुबह कौन करेगा? बच्चे हो जवानी किसने दी? जवान थे बुढ़ापा किसने? बोलो भी बोलो, ये किसके सहारे पर? तो भाई पहला सवाल होगा उमर कहां जाएगी। अब देख लो कि हमारी उमर कहां जा रही। कोई सारा दिन दुकानों पे बैठे चाय पी रहे, कोई टीवी पर बैठे हैं, कोई ताश खेल रहे हैं, कोई जुआ खेल रहे हैं, कोई क्रिप्टन में जा रहे हैं, कुछ चीज का दिन से वास्ते एक एक सेकंड। काफिर तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की तेरी और घटा दी। अल्लाह फरमाते हैं बंदा अगर तू 40 साल मेरे दर पे नहीं आए, एक दफा आके सिद्धा करके तौबा कर ले, सर नहीं उठाएगा मैं राजी हो जाऊं। बागा बागा हराचे हस्ती बाजा, घर काफिर हो गब्र बद परस्ती बाजा, इंदर गए मां दर गए नौमेदी ने सदबार कर तौबे शिकस्ती बाजा, मैं बख्शूं तो कंजरी को बख्श। हदीस में आता है कंजरी गुनाहगारा, सियाकारा, फासिक, गुजारा, बदकिरदारा चकले से निकली, आगे देखा तो खुदा के मखलूक में कुत्ता बड़ा बेचारा, जबान निकली हुई, गुस्सा है, धुप्पा है, मंझम दुवक्ता, गर्मी का वक्त है, तड़प रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है, एड़िया रगड़ रहा है, मिट्टी चाट रहा है, बिल्कुल करीब मर गए, और न पानी न कुछ, प्यास है, उदास है, सत्यानाश है, बेचारा करीब मर गए। तो रहमत अलैह हदीस के अल्फाज पढ़ रहा हूं, इस कंजरी गुनाहगारे को उस मखलूक, खुदा की मखलूक कुत्ते पर रहम आया, फरफात उसको उठाया, साए पर बिठाया, दुपट्टे को उतारा, अपना जुराब थी उसमें बांध कर कुएं में लटकाया, पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया। हुजूर फरमाते कुत्ते को होश आया, खुदा की रहमत को जोश आया। कहो कुत्ते को, बोलो तो सही, आपको तो होश नहीं। कुत्ते को होश आया, खुदा की रहमत को जोश आया। आवाज आई फरिश्तों लब्बैक, फरमाया इसका नाम कंजरी, चकले, जिना से काट कर इसका नाम सारे हाथ में लिख कर इसके गुनाह माफ कर। इस कुत्ते के चीख ने अर्श को हिलाया, इसने कुत्ते पर रहम किया, मैंने कंजरी को जन्नत का टिकट दिया।
بخشے تو یوں بخشے، کہو یہ بخشے، رات کو فوت ہوئی تو جنت میں گئی، حضور نے معراج کی رات دیکھا۔ اور ایک عورت نمازی، ہر وقت تسبیح، تہجد، مصلی، ذکر، نماز، اس نے بلی نے آ کر دودھ پی لیا، یہ بھی بخاری میں حدیث میں، اس مائی نے ربطت ہرتن فلم تترکا حتی تاکل من خشاش الارض، بلی کو پکڑ کے رسے سے باندھ لیا، وہ بیچاری کو نہ پانی نہ روٹی، بڑی پریشان، پیاس، اداس، چیخے، اس کو نہ چھوڑے کہیں کھائے پیے، اس کو نہیں چھوڑا، غصے میں آ کر گالی دے کر اتنا لوہا مارا، پیٹ پہ لگا، اس کا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکلا، میاؤ کر کے گری اور مر گئی۔ حضور فرماتے معراج کی رات ایک عورت دکھائے گی، چہرہ سیاہ تھا، ایک گرز ایک فرشتے کے ہاتھ میں تھا، انتڑیاں نکلی ہوئی تھی، چیخیں مار رہی تھی، اور اس کو چابک لگتا اور گرتی پھر اٹھتی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا یہ عورت ہے جس نے بلی کو پیاسا مارا تھا، اس کی چیخ عرش پہ پہنچی، مصطفیٰ کئی سال گزر چکے ہیں، ابھی تک بلی کا بدلہ پورا نہیں کیا۔ جاگ رہے ہو؟ 4 سوال ہوں گے، زور سے کہو کتنے؟ اس میں دین پوری بھی ہوگا، آپ بھی ہوں گے، مولوی بھی، پیر بھی، یہ سارے پیر بھی، صرف معصوم نبی ہے، کہو صرف معصوم، انبیاء گناہ سے پاک ہیں، باقی ہر ایک سے حساب ہو۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی، دوسرا سوال ہوگا عن مالی عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کو کہاں پرانا کیا، کہو جوانی کو، سب گناہ جوانی، ڈاکہ تو جوانی، چور تو جوانی، جوا تو جوانی، قتل تو جوانی، سنما تو جوانی، گنڈا تو جوانی، لوفر تو جوانی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں داڑھی سفید ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں مسجد کے پاس یہاں آؤں نماز پڑھ دو، ہاں دادا ہاں داڑھی بھی چلی ہمارے والی جو پٹو چھوا ہاں جرا گند چٹ کن چٹ قد پھوڑو قد ڈنگو کمڑا ہو گیا، ہوں پوچھتا بدے مسجد کی طرف ہے، جی ولی دا پوترا۔ دعا کرو اللہ تمہیں جوانی میں دین عطا فرمائے۔ جوانی آپ دیکھ لیں کیسے گزاری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، وقت پیری فرقت عالم میں شبت پرہیزگار، نبی فرمائے جوانی کی 2 رکعت بڑھاپے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ مولانا جوانی ہو، بھیڑیا جوان ہو اور سامنے بکری گزرے، شیر جوان اور ہرن گزرے، تو جوان اور نگاہ کو بچا، یہ کمال ہے۔ زور سے کوئی ہے جب آنکھیں چٹو 5 نمبر کی اینا کو دانت چٹو ہونا دے بچی خوشیاں، ہاں ہاں رے بچیا، ناراض نہ ہوں، ہمارا حج بھی بڑھاپے میں، نہ وہاں طواف کر سکتے ہیں، نہ وہاں صفا مروا دوڑ سکتے ہیں، اکثر پڑے رہتے ہیں، ڈاکٹر کے گھرائے اور مجھے دست تھی، ہاں بڑا پیارا۔ دعا کرو تمہیں حج بھی خدا جوانی کا تھا، اور نا وہاں دھکے لگتے ہیں، حجر اسود چومنا، صفا مروا 7 چکر 2.25 میل، دوست کو کتنے، یہ بوڑھے پڑے رہتے ہیں۔ پھر ایک دن عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفے سے مینا، مینا سے مکہ، مکہ سے آ کر وہ حجر، وہ جمار، جمرہ اولا وسطی رامی، یہ بڑا مشکل ہے، زور سے کوئی بڑا، میں نے بولوں کو دیکھا ہے، حج نہیں ہوتا ان کا۔ دعا کرو اللہ تمہیں حج بھی جوانی کا تھا۔ در جوانی ہم حضور فرماتے شباب کا قبل ہر میں کا، پیغمبر کی جوانی بے داغ ہوتی، کو پیغمبر کی جوانی، حضور انور نے جوانی گزاری، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف جوان تھے تو زلیخا نے کہا ہے طلاق آتے نہیں، دروازہ بند ہے میں اکیلی ہوں، کہا قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، یعنی یوسف آگے اور زلیخا پیچھے، کیا کہوں، نیکی آگے اور گناہ پیچھے، ہم گناہ آگے اور نیکی پیچھے، آگے کنجری اور ہم پیچھے، آگے دوہل ہم پیچھے، آگے بھورے بھورے لڑکے اور ہم پیچھے، یہ ہمارا مشن ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں جوانی میں توبہ کی توفیق بخشے، آمین کہو بھائی۔ پوچھا جائے گا جوانی کہاں برباد کی۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہو مال، تنخواہ تو 500 تھی، یہ 13,000 کا موٹر سائیکل کہاں سے آیا، تنخواہ تو 500 تھی تو یہ فریج، یہ صوفہ سیٹ، یہ بلڈنگ، یہ کہاں سے بنی، یہ پوچھا جائے گا، زور سے کو یہ رشوت حرام، کہو رشوت، چوری کا مال، دھوکے کا مال، ڈاکے کا مال، یتیم کا مال، سود کا مال، بولتے جاؤ، جیب تراشی، سن لو نبی فرمایا من اکل الربا، جو سود کا مال کھاتا ہے، سود سے پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے بحاج سے، وہ یوں سمجھے کہ بیٹا اپنی ماں سے زنا کرتا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ ہمیں سود سے بچائے، آمین کہو۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی، برباد کی۔ اب دیکھ لیں ہم، کسی کی عمر 25، کسی کی 40، کسی کی 50 ہے، ہم ذرا آنکھیں بند کر کے ماضی کو دیکھیں ہم نے کیا کیا کیا، خود آئینہ دیکھیں اور سوچیں۔ نبی فرماتے ہیں رجل ذکر اللہ خالٍ ففاضت عیناہ، جو آدمی رات اٹھ کر اندھیرے میں اکیلا بیٹھ کر رو پڑے قیامت کے دن یہ خدا کے رحمت کے جھنڈے کے نیچے۔ دعا کرو اللہ ہمیں گناہوں کو یاد کر کے رو رو کے روٹھے رب کو منانے کی توفیق بخشے،
آمین کہہ دو. یہ حدیث دین پوری سے سن لو. حضور فرماتے جو نیکی کر کے روتا ہے، نماز پڑھتا ہے روتا ہے، حج کرتا ہے روتا ہے، تلاوت کرتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود پڑھتا ہے روتا ہے، حضور کی تعریف سنتا ہے روتا ہے، جنت میں ہنستا ہوا جائے گا. نبی فرمایا جو گناہ کر کے ہنستا ہے، فلاں عورت کو یوں پکڑا، جو جیب تلاشی یوں کی، رشوت اتنا کمایا، دھوکہ یوں دیا، جوا یوں کمایا. نبی فرمایا جو گناہ کر کے ہنستا ہے جہنم میں روتا ہوا جائے. جاگ رہے ہو؟ 4 سوال ہوں گے. زور سے کہو کتنے؟ محبوب مکرم نبی معظم رسول محترم پیغمبر دو عالم روح دو عالم فخر دو عالم شان دو عالم آن دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے عرض کر رہا ہوں. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں برباد کی، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقا خرچ کہاں کیا. کہو خرچ. یہ کنجری کو 5000 کیوں دیا؟ ہمارے خانپور میں ایک شخص نالائق نے، زانی نے 100 کے نوٹ بچھا کر کنجری سے زنا کیا. جیکمباد میں ایک شخص نے کتا 10,000 میں لیا، بٹیر 500 میں. یہ پوچھا جائے گا کو یہ جوئے پر اتنے پیسے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو یہ جوا کھیل رہا، تاش میں پیسے ضائع ہو رہے ہیں. یہ پوچھا جائے گا تم نے دولت کو مسجد میں یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواہوں پر، غریبوں پر. نبی فرمایا جس کے پاس دولت اور حج پہ نہ جائے وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے گا، محمد کی امت سے کوئی طرح. سن لو حدیث سے میں آپ کا بھائی. دین بڑا مشکل ہے. کہو دین آسان نہیں میرے بھائی. ناراض ہو ہم پر. پہلا سوال ہوگا عمر کہاں ضائع کی، یہ پرچہ ملے. دوسرے کو یہ ولی کو، کتب کو، ابدال کو، اخیار کو، ابرار کو، عالم کو، حافظ کو، حاجی کو، زمیندار کو، مہاجر کو، تاجر کو، سندھی کو، بلوچی کو، پنجابی کو، پٹھان کو، سب کو ملے گا کہ عمر کہاں ضائع کی، مال کہاں سے، ہاں عمر کہاں ضائع کی، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا. کہو خرچ. تم نے دین کے لیے کتنا دیا؟ نبی فرماتے جو غریب کو کھانا کھلائے خدا جنت کا اسے میوے عطا کرے. نبی فرماتے ہیں جو آدھا خود کا آدھا غریب کو دے دے خدا اس کو جنت کی مہمانی دے گا. نبی فرماتے ہیں جب یتیم کو ایک لقمہ کھلا دے، جب تک لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا اس کھلانے والے کے لیے رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ ہمیں غریبوں غریب پرور بنائے، مسکینوں یتیموں سے محبت عطا فرمائے. آج حدیث سنا دوں. نبی فرمایا یتیم بچے کو دیکھو، تم اپنے بچے کو ہاتھ ساتھ لے کے تاں جو ہاتھ پنج پٹ جات میں آپ جو تاں جو بار تاں سے گھر بنی پو رستے میں ہکڑو چھوکرو آयो اور اکھر میں گوڑا آئن، متھے تے پٹکو ہے، رومال کونی. اب گناہ ہے جو سڈے، امر نہ ہے کہ منہ دھوئے. انہی کے ڈسی کرے پانچے بار سا پیار نہ کر. انہی یتیم کے متھے تے ہاتھ گھما، خرچی دے، پیار کر، بھاکر پا، مٹھی دے. نبی فرمایا یتیم کے سامو پٹ سا پیار نہ کر، مطلب یتیم کے رڑ داغ نکلے، مطلب خدا تجھے آباد کر کے برباد ہو جائے. فرمایا یتیم کے سامنے تم اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو، کہیں اس یتیم کی آہ نکلے اور خدا تیرے گھر کو برباد کر دے. یہ حضور کی تعلیم. چوتھا سوال مولویوں سے ہوگا. زور سے کہو چوتھا سوال. مولوی عبدالشکور دین پوری، مولوی شفیع صاحب ککاڑوی، مولانا یعقوب صاحب کیماڑی، ان سب کو خدا پکڑے گا. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ مولوی صاحب، اٹھو. بڑی تقریریں کی تھی، بڑا کمایا. کھڑے ہو جاؤ. ما عمل بعد ما علم. مولانا صاحب جو کچھ تم نے تقریر کی لوگوں کو بتایا، خود بھی عمل کیا. لوگوں کا 11ویں دو خود بھی دی، لوگوں کا قوالی کرو خود بھی کی، لوگوں کا کہ اتنی اتنی چیزیں کھلاؤ مجھے تم نے کیا، لوگوں کا نماز پڑھو تم نے پڑھی، لوگوں کا داڑھی رکھو تم نے پوری رکھی، لوگوں کا گالی نہ دو تم نے گالی نہیں دی، لوگوں کا گلا نہ کرو لوگوں کو سبق دیا خود گلا نہیں کیا، لوگوں کو کہا کہ تم بڑوں کا ادب کرو تم نے ادب کیا، لوگوں کا عرب سے پیار کرو تم نے بھی کیا. ما علم بعد ما عمل ما عمل بعد ما علم. او مولویو میں نے جو کچھ علم دیا خود بھی عمل کیا. تیرے گھر پردہ تھا، تیرے گھر باریک کپڑے تو نہیں تھے، مولوی تیرے گھر حرام کا پیسہ تو نہیں تھا، بتا تیرا عمل کیا تھا، کیا تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا. نبی فرماتے یہ جواب دے سکیں گے ٹھیک، ورنہ او میرا صاحب الی النار. ان 4 آدمیوں کو چوٹی اور پاؤں سے پکڑ کے اوندا جہنم میں پھینک دیا. کون سے؟ عمر کہاں ضائع کی؟ زور سے کو اپنی زندگی نوٹ کر لو، لکھ لو. زندگی کہاں ضائع کی، جوانی کہاں برباد کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں لٹایا. عالم صاحب علم پڑھ کے عمل بھی کیا، تم نے عمل بھی کیا، عالم پہ عمل کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ 4 سوال ہوں گے. دعا کرو خدا سب کو ان 4 سوالوں کی حل کرنے کی توفیق بخشے. بس بہرحال 2 منٹ اور 5 منٹ اور ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان، ہر جو زندہ ہے موت آئے. زور سے کو موت. 950 سال نور علیہ السلام رہے وہ بھی چلے گئے، کبھی بچے بھی چلے جائیں گے. آپ جو بیٹھے ہیں، آپ جس طرح ہم بیٹھے ہیں آئندہ ساری اسی طرح ہوں گے.
इसी तरह जलसा रखो, ये सबके सब इसी तरह जिंदा होंगे? कोई पता नहीं, जोर से कहो कोई पता नहीं। एक शख्स दौड़ता आया एक वली के पास, हजरत हजरत, फरमाया क्या है? फरमाया हजरत मेरा भाई जो था वो मर मर के बचा है। कब मर मर के? उसने कहा अल्लाह वाले को हजरत बड़ी खुशी है, बड़ा बीमार था, परेशान थे, हम दवाएं करके थक गए, मर मर के बचा है। अल्लाह वाले ने कहा बच बच के मरेगा। नहीं समझे? बड़ी कीमती लफ्ज़ है, कहो बच बच के। बेटा तू खुश हो रहा है कि मर मर के बचा है, मैं कहता हूं बच बच के मरेगा। कब बच बच के? यहां बादशाह भी चले गए। अला या साकिर अलकसर मुअल्ला सतुदफन अन करीबन फी तुराबी, ऐ मारियों में रहने वाला इतना ऊंचा ना जा, तूने नीचे जाना है। असली घर ये नहीं कि फलानी, असली घर कब्र है। दुआ करो खुदा असली घर नसीब फरमाए। इस घर को रोशन न करो, दुआ करो खुदा उस घर को रोशन फरमाए। यहां ज्यादा आदमी ना बिठाओ, आबाद ना करो, दुआ करो खुदा कब्र की कोठरी को आबाद फरमाए। हजरत उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजर करते रो रो के दाढ़ी भीग जाती, हालांकि ये वो है जिसको हुजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह। हुजूर ने फरमाया मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बअद हाज़ल यौम, जो उस्मान ने आज ग़ज़वा तबूक में जन्नत का सदार का दिया है, मैं मदनी ऐलान करता हूं कि जन्नत के दाखिले तक उस्मान को कोई चीज नहीं रोक सकती, ये जन्नती बन गया। मगर कब्र को देख देख के दाढ़ी भीग जाती। हजूर ने 2 बेटियां दी, ज़िन्नूरैन और गनी फरमाया, फरमाया मेरे साथ जन्नत में होगा। फरमाया मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे खुदा के फरिश्ते भी हया करें। मगर अजीजों कब्रिस्तान को देख के रोते। हम कब्रिस्तान में नाचते हैं, कबड्डियां खेलते हैं, अरगुज्जे बजाते हैं, मेले करते हैं। जाओ बिटाई के मेले की क्या होता है? सब गुंडे, कोई जेब तराशी कर रहा है, कोई छुरा घूम रहा है, कोई किसी औरत को देख रहा है, क्या तमाशा। ये अल्लाह वाले यही करते थे। दुआ करो अल्लाह तुम्हें अहलुल्लाह की बेअदबी से बचाए, आमीन कहो भाई। तो फरमाया हजरत उस्मान कब्रिस्तान कब्र को देख के दाढ़ी भीग जाती। किसी ने पूछा ऐ नबी के दानात ज़िन्नूरैन कुफ्फिदात क्या हुआ? फरमाया जन्नत जहन्नम की पहली मंजिल कब्र है, यहां बच गया तो बच गया, यहां पकड़ा गया तो बर्बाद होगी। रोता हूं कि मुझे कब्र में क्या हो। दुआ करो अल्लाह हमें भी कब्र से इबरत हासिल करने की तौफीक बख्शे। अमी अब्दुर्रहीम की कब्र पर जाओ, वजू करके जाओ, जूती उतार के जाओ, कुछ लेके ना दे के आओ, कुरान पढ़ो। या अल्लाह हुजूर के तुफैल इस कुरान मजीद के खैरात का सवाब इस गुरूह को पहुंचा। कुरान लेके मस्जिद में रखो, जब तक दुनिया पढ़ती रहे। मस्जिद बना डालो, कोई कुआं बना डालो, कोई ऐसी चीज सायादार दरख्त बना डालो कि जोड़ जोड़ साये के नीचे बैठे। जो भी कुरान खोल के पढ़ेगा अब्दुर्रहीम की कब्र पर क़यामत तक रहमत बरसती है। ये सदका जारी है, कहो ये सदका जारी है। ऐसा काम करो, नलका लगा दो, लोग पानी पिए, नियत करो या अल्लाह इसका सवाब मैं अब्दुर्रहीम को पहुंचा। खुदा की कसम जब तक दुनिया जानवर तक पानी पीते रहेंगे मेरे अब्दुर्रहीम की खबर पर खुदा की रहमत बरसती है। ये तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया। हम एक हदीस है, बस वो सुना कर खत्म करता हूँ। हजूर के सामने एक जनाजा उठा। कहो हुजूर के सामने साहबा ने कहा नमाजी था, शरीफ था, नेक था, अच्छा था, सखी था और बड़ा। हाँ इसके जाने से मदीना खाली हो गया। हजूर ने फरमाया बाजा बद सारे कह दो। क्या फरमाया? कई दिन के बाद एक जनाजा सामने आया। साहब ने कहा मर गया, जान छूटी, मदीना तंग था, बड़ा शरीफ था, लड़ाई गलियां बंद, फसादी, फसाद का आदि, सारी दुनिया से गड़बड़, खुदा ने मदीने को खाली किया। हजूर ने फरमाया बाजा बद कह दो। साहब ने कहा हजरत पहले भी वाजा बद अब भी वाजा बद। फरमाया तो मामूली आदमी नहीं मेरे सहाबा, अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम खुदा के गवाह। जिनकी तुमने तारीफ की खुदा ने उसको जन्नत भेज दिया, जिसकी मेरे सहाबा ने शिकायत कर दी वो जहन्नम में चला। तो सारे लोग और जिसके जनाजे पर ज्यादा नेक लोग, ये भी अब्दुर्रहीम की बख्शिश की निशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रहमत है, हर कतरे के साथ 6 फरिश्ते आते हैं और बारिश में जो दुआ करो कबूल होती है। और जमजम के पानी के बाद अगर कोई जीविकार बरकत वाला पानी है तो बारिश का है, खुदा करे रहमत हो, आमीन। ये अब्दुर्रहीम का तज़किरा शुरू और बारिश शुरू हुई, मालूम होता है कि उसकी कब्र पर भी रहमत बरस गई। कभी फरमाते जिसके जनाजे पर अच्छे लोग, हाजी, हाफिज, आलिम, नेक लोग, समझो कि ये मकबूल, ये बख्शा हुआ है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी नेक से था। इसके जनाजे पर भी कहते हैं ऐसे जनाजा इस बस्ती में नहीं हुआ जो उसका हुआ। जितने ज्यादा नेक आदमी थे अब्दुर्रहीम की बख्शिश का सामान। अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे हज़रात तकरीबन 11 दफा कुल हुवल्लाह और जितना कुरान पढ़ा है वो पढ़ लो और हम उसकी रूह को इसारे सवाब कर दें ताकि ताजी रहमत की घटा भी बरस जाए और कब्र में मजे करें। पढ़ लो सारे जितने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भी जो छोटी सूरतें किसी को नहीं आती वो भी पढ़ सकता है, कुरान सारा ही सवाब।
ہم اظہار افسوس بھی کرتے ہیں ان کے بھائیوں اور پوری برادری سے، اور اس کے لیے دعا گو بھی ہے. اور جتنا آپ نے اب 3 دفعہ قل اللہ پڑھو تو یہ ختم کا ثواب ہے، گویا آپ نے 3 ختم کا ثواب. خدا کی قسم اتنی زندگی رحمت میں رستی جو آج برس رہی ہے، دعا کرو یہ رحمت. بارش بھی ہو رہی ہے، پھر رات کا وقت ادھرات کو جب سارے سو جاتے ہیں خدا جاگتا ہے، اس کی دربار کھلتی ہے، پھر نیک لوگ بھی بیٹھے ہو، پھر قرآن بھی پڑھ رہے ہو، رحمت